نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشق مصطفیٰ کی اذاں میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذاں تھی اذان بلالی۔ سامعین، شعر سن کے آپ کو کچھ اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کس مبارک اور یگانہ روزگار ہستی کا تذکرہ آج ہونے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان اگر تمام صحابہ کرام کا تعارف ہماری نئی نسل کو نہ بھی ہو تو کم از کم کچھ شخصیات اصحاب الرسول علیہ السلام میں ایسی ہیں کہ ان کا تعارف ہر قیمت پر ہم میں سے ہر بڑے چھوٹے کو ہونا چاہیے، خاص طور پر جب کہ وہ مقام صحابیت کے ساتھ ساتھ کچھ مزید خصوصیات کے بھی حامل ہوں۔ ایسی ہی باسعادت شخصیات میں سے ایک آج کے حلقے کی زینت ہیں، جن کے نام سے تو ہر بڑا چھوٹا تقریباً واقف ہے، مگر آج ان کا کسی قدر تفصیل سے تذکرہ اور تعارف اس حلقہ میں جانیں گے۔ سامعین، آج کی مجلس جس صحابی رسول علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی کنیت ابو عبد الکریم ہے، اور بعض مورخین یا اصحاب سیر کے ہاں ابو عبداللہ اور بعض کے ہاں ابو عمرو ہے۔ والد کا نام رباح جبکہ والدہ کا نام حمامہ تھا۔ مکہ کے مولدین میں سے ہیں۔ سامعین، مولدین سیرت میں اور تاریخ کی کتابوں میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خالص عرب نہ ہوں بلکہ باہر سے عرب میں آئے ہوں۔ بنی جمح کے غلام تھے جو قریش کی ایک شاخ ہیں اور چرواہے کا کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور خزانچی رہے ہیں۔ سفر ہو یا حضر، مطلب حضور علیہ السلام مقام پہ ہوں یا کہیں نکلے ہوئے ہوں، اذان دینا اور نماز کے وقت کی اطلاع کرنا ان کی ہی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے 3 مؤذن تھے، یعنی 3 افراد کے ذمے اذان دینے کی ڈیوٹی تھی۔ بلال بن رباح، جن کا تذکرہ ہم آج کی مجلس میں کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہ، اور ابو محذورہ اور عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما۔ چنانچہ اگر بلال رضی اللہ عنہ غائب ہوتے تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مؤذن کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور جب ابو محذورہ موجود نہ ہوں تو عمرو بن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے۔ بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے ہم رکاب رہے ہیں۔ سابقین الاولین میں شمار ہوتا ہے۔ پہلے پہل جن لوگوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا ان کی تعداد 7 ہے، جن میں ابو بکر، عمار اور ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چچا ابو طالب کی مدد سے سپورٹ اور تعاون دیا، جس سے وہ محفوظ ہوئے اور ان کی حفاظت ہوئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کی وجہ سے حفاظت مل گئی۔ باقی سب مسلمانوں کو جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور لوہے کی زرہیں پہنا کے تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ سب نے مشرکین کے مطالبے کے مطابق بات مان لی تاکہ جان چھوٹ سکے، سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو اپنی جان اللہ کے معاملے میں ہلکی محسوس ہوئی، اور قوم قبیلہ میں ویسے بھی ہلکے تھے، چنانچہ مشرکین نے بلال رضی اللہ عنہ کو اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جو انہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ عزم کا پہاڑ بنے احد احد کی رٹ لگاتے تھے۔ سامعین، ہوا یہ کہ ابتدائی دنوں میں حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک غار میں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول اس غار میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے ان کا وہاں سے گزر ہوا، اور بلال رضی اللہ عنہ اس وقت عبداللہ بن جدعان کی بکریاں چرانے نکلے ہوئے تھے۔
عبداللہ بن جدعان مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور اس کے مکے میں تقریباً 100 کے قریب غلام تھے، جن میں سے بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو عبداللہ نے سارے غلاموں کو مکے سے نکال دیا سوائے بلال کے۔ انہیں اس نے اپنی بکریوں کے لیے مکہ ہی میں اپنے ہاں رکھ لیا تھا۔ خیر بلال رضی اللہ عنہ بکریاں لیے ہوئے چرواتے رہے، اور ان کو لے کر ایک دن نکلے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام نے غار سے سر مبارک باہر نکالا اور بلال رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی تو پوچھا، یا راعی حل من لبن، بکریاں چرانے والے صاحب کیا کوئی دودھ ملے گا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس میں سے صرف ایک بکری میری ہے جس سے میں اپنے گزارے کا دودھ لیتا ہوں اور پیٹ کا سامان کرتا ہوں، باقی سب بکری کا دودھ استعمال کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو میں اپنے حصے کا دودھ آپ دونوں کو دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بکری لے آؤ۔ ایک بکری کی طرف اشارہ بھی کیا، اور حضور علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا اور بکری کو باندھ کے اس کا دودھ نکالنا اور دونا شروع کیا، اور برتن کے بھر جانے پہ اسے خود نوش فرمایا۔ پھر دوبارہ دودھ دھویا اور بھر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو ایک بار پھر دودھ دھویا اور برتن بھر کے بلال رضی اللہ عنہ کو پلایا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے جب بکری چھوڑی تو وہ دودھ سے دوبارہ بھر چکی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا غلام حل لک فی الاسلام، اے غلام کیا اسلام کی کوئی رغبت رکھتے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اکتم اسلامک، اپنے اسلام کو چھپائے رکھنا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے ایگری کیا اور بکریاں لیے ہوئے لوٹ گئے۔ بکری کا دودھ رات میں ڈبل ہو چکا تھا۔ اگلے دن مالک کہنے لگے، کل جہاں بکریاں چرائی تھیں وہ چراگاہ اچھے چارے والی تھی، آج بھی بکریاں وہیں لے جاؤ۔ چنانچہ 3 روز تک بلال رضی اللہ عنہ آتے اور دودھ پلاتے رہے اور اسلام سیکھتے رہے۔ جب چوتھا دن ہوا تو عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ابو جہل کا گزر ہوا، تو ابو جہل کہنے لگا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہاری بکریوں کا دودھ اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، تقریباً 3 دن سے یوں ہونے لگا ہے، اس سے پہلے کی یہ روٹین نہیں تھی۔ ابو جہل کہنے لگا، عبدکم ورب الکعبہ یعرف مکان ابن ابی کبشہ، رب کعبہ کی قسم تمہارے غلام کو ابن ابی کبشہ کی جگہ پتہ چل گئی ہے، اسے منع کرو کہ بکریاں وہاں نہ چرائے۔ تو مالکوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اس چراگاہ سے منع کر دیا۔ حضور علیہ السلام جب غار سے واپس مکہ آئے تو مروہ پہاڑی کے پاس ایک گھر میں روپوش ہوئے، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے اسلام پہ ہی قائم رہے اور اسے چھپائے رکھا۔ ایک دن کعبے میں داخل ہوئے جبکہ قریش کعبے کے باہر جمع تھے اور انہیں بلال کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ بلال رضی اللہ عنہ بتوں کے پاس آئے اور ان پہ تھوکنے لگے اور کہتے جاتے تھے، قد خاب و خسر من عبدکن، کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، نقصان میں رہا، خسارے میں رہا جس نے تمہاری عبادت کی۔ قریش کو پتہ چل گیا تو بلال کے پیچھے بھاگے، مگر بلال رضی اللہ عنہ بھاگ کر اپنے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں گھس گئے اور وہاں پناہ لے لی۔ قریش والوں نے عبداللہ بن جدعان کو بلایا تو وہ نکلا۔ اس سے کہنے لگے، کیا تو نے اپنا دین بدل دیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرے جیسے شخص کو یوں کہا جائے گا، میں تو لات و عزا کے لیے 100 اونٹ قربان کروں گا۔ سامعین، لات طائف والوں کا اور عزا قریش والوں کا، جبکہ منات نامی ایک تیسرا بت تھا جو بنو ہلال کے قبیلے والوں کا تھا، اور یہ 3 بت مکے کے سب سے مشہور، بڑے اور پروٹوکول والے بت تھے۔ تینوں کا ذکر قرآن میں سورہ نجم میں بھی آیا ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى۔
خیر قریش کہنے لگے تیرے اس کالے غلام نے یہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنے غلاموں سے متعلقہ منشی سے کہنے لگا یہ غلام کون ہے؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے مکے سے باہر کے سارے غلاموں کو مکے میں نہ ٹھہرنے دینا؟ یہ اس لیے کہا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد اسے یہ خوف ہو گیا کہ مسلمان یہ جتنے غلام ہیں یہ مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے سب غلاموں کو مکہ بدر کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ کی بکریوں پہ معمور تھا، اور اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کو سوائے اس منشی کے اور کوئی نہ جانتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہنے لگا تم جانو اور یہ غلام جانے، اسے لے جاؤ، وہ آج سے تمہارا ہے، جو چاہو اس کے ساتھ کرو۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کو وہ دونوں لے گئے اور گرم تپتے پتھروں پہ لٹا دیا، اور چکی کا پاٹ بننے والی پتھر کی سل ان کے اوپر رکھ دی، اور کہنے لگے اکفر بمحمد، یعنی محمد کا انکار کرو۔ بلال نہ کرتے اور نہ ہی ان کی بات کی طرف آنے کی کوئی صورت بناتے، اور اللہ کی توحید بولتے ہوئے احد احد کہتے رہے۔ اسی طرح چلتا رہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک دن ان کے پاس سے گزر ہوا تو کہا ما تریدانی بہذا الاسود، اس کالے غلام سے تم دونوں کو کیا چاہیے؟ اس کی جان لوگے؟ امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر ایک کھیل کھیلتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کھیلا، اور ہنستے ہوئے کہنے لگا تم اپنا غلام نستاس مجھے دے دو، اور یہ غلام تمہارے دین پہ ہے، یہ تم لے لو اور ہم سے خرید لو۔ سامعین، نستاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک لوہار غلام تھا جو نصف یعنی آدھا دینار بطور ٹیکس کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا کرتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر میں اس پہ ہاں کر دوں تو واقعتاً یوں کر لو گے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور کہا نہیں، جب تک کہ تو اس کی بیٹی اور بیوی بھی مجھے نہ دے دے۔ مطلب نستاس کے ساتھ اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کا بھی مطالبہ کرنے لگ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مگر ایسا کروں تو ڈیل پکی؟ وہ کہنے لگا ڈیل پکی، مگر ایک شرط اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس نستاس کے ساتھ 200 دینار بھی دینے ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انت رجل لا تستحی من الکذب، تو ایسا آدمی ہے جو جھوٹ بولتے ہوئے حیا محسوس نہیں کرتا۔ امیہ کہنے لگا لات عزا کی قسم، اگر تو یہ کرے تو میں بھی پکی کرتا ہوں، میری طرف سے بھی ڈن ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ڈیل پکی، جو تو مانگ رہا ہے تجھے مل جائے گا، اور بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے لے لیا اور اللہ کی رضا کے لیے انہیں آزاد فرما دیا۔ سامعین، انہی تکلیف کے دنوں میں ایک دن ورقہ بن نوفل جو سرداروں میں سے ایک سردار تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی یعنی عیسائی ہو گئے تھے، عیسائیوں کی کتاب انجیل کا سریانی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، اور اعلیٰ درجے کے موحد تھے، مطلب توحید پسند تھے۔ ان کا گزر ایک دفعہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا جبکہ وہ پتھر کے نیچے دبے احد احد کرتے جا رہے تھے۔ کہنے لگے بلال احد احد کرتے جاؤ، خدا کی قسم اگر اس حالت میں مر جاؤ گے تو ہم تمہاری قبر کو بارگاہ الہی میں وسیلہ رحمت بنائیں گے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو لے کر گئی تھیں جب حضور علیہ السلام فرشتے کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے غار حرا سے واپس آئے تھے، جو ابتدائی وحی کا قصہ بھی مشہور ہے اور آپ حضرات نے کئی دفعہ سن رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلال اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ کروا دیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ بلال اور ابو رویحہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کروایا گیا۔ امام اسمعی نے عمری سے نقل کیا ہے کہ پہلے آذان دینے والے صحابی اور پہلے شخص جنہوں نے آذان کی ابتدا کی اور ابتدائی آذان دی وہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اور پہلی مسجد بنانے والے جس میں نماز پڑھی گئی وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے بنائی، اور پہلا تیر جو اللہ کے راستے میں چلایا گیا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے چلایا تھا۔
اور پہلا گھوڑا جو کسی مجاہد کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور دوڑا وہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، اور پہلے وہ شخص جنہوں نے مکہ میں قرآن پھیلایا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں، اور پہلے وہ شخص جو بدر کے دن مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام مہجع رضی اللہ عنہ تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتاقت الجنت الى ثلاثۃ الى علی و عمار و بلال، کہ جنت تین لوگوں کی مشتاق رہتی ہے، ایک علی، دوسرے عمار اور تیسرے بلال رضی اللہ عنہم۔ علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سے پہلے تمام نبیوں کو 7 رفقا اور وزراء دیے گئے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دگنے رفقا اور وزراء دیے ہیں، اور نام لیتے ہوئے فرمایا حمزہ، جعفر، علی، حسن، حسین، ابو بکر، عمر، مقداد، حذیفہ، سلمان، عمار، بلال، ابن مسعود اور ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہم، یہ 14 نام گنوائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا یا بلال اخبرنی بارجع عمل عملتہ منفعتا فی الاسلام، بلال سب سے زیادہ کس عمل سے تمہیں نفع کی امید ہے؟ میں نے آج رات تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں اپنے سامنے سنا ہے۔ وہ کہنے لگے اور تو کوئی عمل اتنی امید دلانے والا نہیں سوائے اس کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں دن میں یا رات میں تو مجھے اللہ جتنی توفیق دے میں اس وضو کے بعد نماز پڑھتا ہوں۔ سامعین، اس نماز کو ہم اپنی زبان میں تحیۃ الوضو کا نام دیتے ہیں، اور ایک روایت میں اس کی تصریح ہے کہ میں ہر وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یحشر ھذا علی ناقۃ من نوق الجنہ، بلال رضی اللہ عنہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بلال کا جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر حشر ہوگا، فیقدمنا بالاذان، یہ ہمارے آگے آگے اذان دیتا ہوا چلے گا، پھر جب یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو تمام انبیاء اس کی اتباع میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے، اور بلال کو جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا ملے گا۔ ایک روایت میں فرمایا اول من یکسا یوم القیامت من حلل الجنہ بعد الانبیاء الشہداء وصالح المؤذنین، کہ پہل انبیاء کے بعد جنت کا لباس شہداء اور نیک مؤذنین ہی کو پہنایا جائے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں اور بڑے پائے کے فقہا اور محدث صحابہ میں سے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے ابشر یا بلال، بلال آپ کو خوشخبری ہو۔ بلال نے فرمایا لم تبشرنی یا عبداللہ، عبداللہ کس بات کی تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اور کیوں دیتے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلال قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا اور اس کے پیچھے پیچھے امت کے مؤذنین چلتے ہوں گے یہاں تک کہ یہ ان سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم المرء بلال، بلال کتنا بہترین آدمی ہے، ولا یتبعہ الا مؤمن، اور اس کی اتباع ایمان والے کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا، وہو سید المؤذنین، اور وہ اذان دینے والوں کا سردار ہے، اور مؤذنین قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ سامعین، یہ ذہن میں رہے کہ گردن جسم سے زیادہ لمبی ہو یہ تو فضیلت نہیں، الٹا عیب لگتی ہے۔ مطلب جسم 6 فٹ کا اور اوپر گردن 3 فٹ کی، تو اب یہ گردن تو بجائے وصف ہونے کے الٹا جسم پہ لگی ہوئی بری لگے گی اور یہ تو عیب محسوس ہوتا ہے۔
تو یہ جو حدیث میں فرمایا کہ اذان دینے والوں کی گردن قیامت کے دن باقی تمام مخلوق سے لمبی ہوگی، اس کی دو صورتیں یا دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ کہ اللہ باقی جسم کا قد بھی اظہار شان کے لیے بڑا کر دیں گے، تو باقی جسم کے لحاظ سے گردن الگ لمبی نظر نہیں آئے گی جو عیب محسوس ہو، یا ویسے ہی گردن کا لمبا ہونا رفعت شان اور فضیلت کی تعبیر ہے، مطلب ان کی شان باقی تمام افراد عالم سے جدا اور بلند ہوگی، اور تمام ایمان والوں میں انہیں امتیاز حاصل ہوگا جو نظر آئے گا۔ اس لحاظ سے شاید فرمایا کہ قیامت کے دن باقی لوگوں سے مؤذنین کی گردن لمبی ہوگی۔ انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مؤذنین کا حشر قیامت میں جنت کی اونٹنیوں پر ہوگا، اور آگے فرمایا یقدمہم بلال رافعی اصواتہم بالاذان، ان سب کے آگے آگے بلال چلیں گے اور یہ سب اپنی اپنی آوازوں کو اذان سے بلند کریں گے۔ ینظر الیہم المجمع، سارا مجمع ان کو دیکھے گا۔ فیقال من ہؤلاء، تو سب پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فیقال مؤذن امتی محمد یخاف الناس ولا یخافون ویحزن الناس ولا یحزنون، ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ امت محمد کے مؤذنین ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ خوف میں ہوں گے اور یہ امن میں ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے اور یہ خوش ہوں گے۔ ان سب سے آگے آگے بلال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ مؤذنین سکون میں ہوں گے تو پھر لوگ ان پر رشک کریں گے اور ان کی فضیلت اس دن لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ لحوم المؤذنین مسمومۃ، یہ جو اذان دینے والے لوگ ہیں ان کی غیبت نہ کیا کرو، غیبت جس کی جائے وہ گویا اس کا مردہ حالت میں گوشت نوچنا ہوتا ہے۔ تو کہا ایک تو گوشت نوچنے والی برائی، اوپر سے وہ زہر آلود گوشت ہو تو اور زیادہ برائی۔ تو کہا جیسے اس سے بچتے ہو ایسے ہی اذان دینے والوں کی برائیاں کرنے سے بچا کرو۔ بہرحال حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھا حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو کھانے کا کہا تو بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ روزے سے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نأکل رزقنا، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں، وفضل رزق بلال فی الجنہ، اور بلال کا رزق جنت میں بچا پڑا ہے۔ اشعرت یا بلال، بلال تم نے یہ محسوس کیا ہے؟ ان الصائم لتسبح عظامه وتستغفر له الملائکہ ما اکل عنده، کہ روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں جب تک اس کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا رہے اور وہ اپنے روزے پہ صبر کر کے نہ کھا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتخذوا السودان، کالے رنگ والوں سے دوستی لگاؤ، فإن ثلاثة منهم من سادات الجنہ، کہ ان میں 3 لوگ جنت کے سرداروں میں سے ہیں، لقمان الحکیم والنجاشی، جو شاہ حبشہ تھے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ غائبانہ بیعت کر کے مسلمان ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ اور فرمایا تیسرا بلال المؤذن، کہ وہ تیسرا شخص ان کالے لوگوں میں سے بلال ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی بیگم روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ان کے ہاں آئے اور پوچھا یہاں بلال ہے؟ اثم بلال، کہنے لگیں میں نے عرض کیا حضور وہ تو یہاں نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے وجہ انکار کو سمجھتے ہوئے فرمایا لعلک غضب علی بلال، شاید آپ کو بلال پر کسی بات کا کوئی غصہ ہے۔ کہنے لگی انہ یجیونی کثیرا فیقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہنے لگی وہ میرے پاس اکثر آ کے کہتے ہیں رسول اللہ نے یوں ارشاد فرما دیا، رسول اللہ نے یوں ارشاد فرما دیا، رسول اللہ نے یوں بات کہہ دی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال میرے بارے میں جو بھی کہے اس کی تصدیق کیا کرو، ما حدثک عنی بلال فقد صدقک، بلال جو بھی تم سے کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ بلال لا یکذب، بلال جھوٹ نہیں بولتے۔ لا تغضبی بلالا، بلال کو غصہ نہ دلوانا، فلا یقبل منکی عمل، اگر تو نے بلال کو ناراض کیا یا غصہ دلایا تو تیرا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو ابی البکیر حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا زوج اختنا بفلان، ہماری بہن کا رشتہ فلاں سے کروا دیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا این انتم عن بلال، تم بلال کو نہیں جانتے ہو؟ مطلب تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو پھر عرض کیا فلاں شخص سے ہماری بہن کی نسبت کر دیں۔ آپ نے حسب سابق ارشاد فرمایا این انتم عن بلال، تم بلال کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کیوں کرتے ہو؟ پھر وہ اسی طرح تیسری بار بھی آئے اور آپ نے تیسری بار بھی یہی ارشاد فرمایا اور ساتھ میں فرمایا این انتم عن رجل من اہل الجنہ، آپ لوگ ایک جنتی بندے کو چھوڑ کر کیسے کسی اور سے شادی کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی بہن کا نکاح بلال رضی اللہ عنہ ہی سے کر دیا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو یبن السودا کہہ دیا، جس کا مطلب تھا کہ اے کالی عورت کے بیٹے۔ بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بتا دیا۔ حضور علیہ السلام کو بہت رنج ہوا، غصہ آیا۔ اتنی دیر میں ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور علیہ السلام کو یہ بات پہنچ چکی ہے اور خبر ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے اعراض فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی کیا بات پہنچی کہ آپ مجھ سے اعراض کرنے لگے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ ہی ہو جس نے بلال رضی اللہ عنہ کو عار دلایا تھا، مطلب یہ کہ آپ نے غصے سے ان کو ڈانٹا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل بلال کمثل نحلہ، بلال کی مثال شہد کی اس مکھی کی طرح ہے، تأکل من الحلو والمر، جو کڑوے اور میٹھے پھولوں پھلوں سے رس چوستی ہے، ثم هو حلو کلہ، پھر وہ سارا شہد میٹھا بنا کے لوگوں کو دیتی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے سارے عرصے میں اذان دی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی یہی اذان دیتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اذان کچھ عرصہ کے لیے انہوں نے دی بعض روایات کے مطابق، اور بعض روایات کے مطابق حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے اذان نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ کو اذان دینے سے کیا چیز مانے ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں حضور علیہ السلام کے لیے اذان دیتا تھا یہاں تک کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اذان دیتا تھا اور وہ بھی پردہ فرما گئے، اس لیے کہ وہ میری آزادی والی نعمت کے مالک تھے، مطلب انہوں نے مجھے آزاد کیا تھا، اور میں نے حضور علیہ السلام سے سن رکھا تھا کہ یا بلال لیس شیء افضل من عملک الا الجہاد فی سبیل اللہ، بلال تیرے عمل میں سے افضل یہ ہے کہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلے اور جہاد کے لیے سفر کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دے کہ حضرت بلال نے مدینہ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے جاتے ہوئے پوچھا فمن یؤذن، بلال اگر آپ چلے جاؤ گے تو اذان کون دے گا؟ کہنے لگے سعد القرظ، کہ اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے بھی اذان دی ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ شام کی طرف جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ عرصے بعد بلال رضی اللہ عنہ کو شام کے سفر کے دوران یا وہاں رہائش کے دوران خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام کو دیکھا، فرما رہے تھے ما هذه الجفوہ یا بلال، اے بلال یہ کیسی جفا ہے، اما آن لک ان تزورنی، ابھی وقت نہیں آیا کہ تو میری ملاقات کو آئے؟ تو پریشانی کے عالم میں اٹھے، دل سنبھالے نہ سنبھلتا تھا، اور لرزتے کانپتے اپنی سواری پہ سوار ہوئے
اور مدینہ کا ارادہ کر کے نکل پڑے۔ مدینہ پہنچ کر قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور قبر کے پاس رونے لگے اور اپنے منہ کو اس پر ملنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کہیں سے آئے تو دونوں کو پکڑ کے چومنے لگے اور گلے لگانے لگے۔ ان دونوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمائش کی کہ وہ آذان دیں، تو لاڈلوں کی فرمائش ایسی تھی کہ اسے رد نہ کر سکے اور مسجد کی چھت پہ چڑھ گئے اور اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں حضور علیہ السلام کے ایام میں اور زمانے میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، مدینہ گونج اٹھا، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، عورتیں اپنے خیموں اور گھروں سے چیختی ہوئی روتی ہوئی باہر آ گئیں اور سب کی زبان پہ یہی تھا، ابعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہو گئے؟ اور اس دن سب اہل مدینہ اتنا روئے کہ اس سے زیادہ کبھی بھی ان کو روتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا، کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو آزاد بھی کیا ہے، یعنی بلال کو۔ سامعین، اگر حیت کی بات کی جائے تو حیت کے لحاظ سے بلال رضی اللہ عنہ گندمی اور سانولی رنگت والے تھے، بدن کے باریک تھے، لمبا قد تھا، بال بہت گھنے اور گنگریالے تھے اور رخساروں پہ گوشت کم تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ سے ابو بکر، عمر، علی ابن مسعود، عبداللہ بن عمر، کعب بن عجرہ، اسامہ بن زید اور جابر، سعید خدری، برا بن عازب رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے اکابرین صحابہ نے روایت حدیث کی ہے، اور یہ سب صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مدینہ اور شام کے بڑے بڑے تابعین نے بھی بلال رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بلال رضی اللہ عنہ جابیہ کے مقام پہ خولان نامی قصبے کے ایک محلے میں رہائش پذیر ہوئے، اور سامعین، یہ جابیہ شام کا علاقہ تھا۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی اور بعض روایات کے مطابق ان کے اسلامی بھائی ابو رویحہ رضی اللہ عنہ بھی قیام پذیر ہوئے، جن کی اجازت بھی عمر رضی اللہ عنہ سے بلال ہی نے لی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے خولان کے محلے والوں سے بات کی کہ ہم تمہارے پاس نکاح کی درخواست کرنے کو آئے ہیں۔ ہم پہلے کافر تھے، اب اللہ نے ہمیں ہدایت کر دی ہے۔ ہم غلام تھے، اللہ نے اب ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ ہم فقیر تھے، اب اللہ نے ہمیں مالدار کر دیا ہے۔ تو اگر تم اپنی لڑکیوں کا نکاح ہمارے ساتھ کر دو تو الحمدللہ، اور اگر ہماری درخواست نامنظور کرو تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خولان والوں نے اپنی لڑکیاں ان دونوں کے نکاح میں دے دیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اولاد میں کوئی فرد نہیں چھوڑا، ان کی نسل آگے نہ چل سکی۔ روایات میں ان کے ایک حقیقی بھائی خالد کا ذکر بھی ملتا ہے، اور ایک بہن تھی جن کا نام عفیرہ تھا، وہ بھی غلامی سے ہی آزاد ہوئی تھی، اور بعض روایات کے مطابق غفیرہ یا غفیرہ تھا، غین کے ساتھ۔ سامعین، اگر بات کی جائے بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کی تو ان کی وفات 60 سال سے کچھ اوپر، اور بعض روایات کے مطابق 69 ایئرز ایج کے ہو کر ان کی وفات ہوئی ہے، تقریباً 69 سال میں کی عمر میں، اور 20 ہجری میں دمشق میں وفات پائی، اور دمشق ہی کے ایک باب الصغیر نامی قبرستان میں دفن ہوئے۔ سامعین، یہ سارے احوال کا احاطہ تو بہت مشکل تھا، چونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے احوال کی بہت تفصیل ہے، البتہ کچھ ان کی شخصیت کے خد و خال سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کی توفیق ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے، اور بلا استحقاق ان لوگوں کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔